اچھا، اب جو انٹروڈکشن ہے اس کا سلسلہ ذرا روکتے ہیں، اور جو بات میں نے کرنی ہے وہ پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اینڈ پہ پھر جو مزید لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا انٹروڈکشن لے لیں گے۔ تو کچھ باتیں میں جو کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بتایا کہ آپ کچھ لوگ آپ میں سے شوق کے لیے عربی سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو شوق ہے عربی سیکھنے کا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے عربی سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ بات چیت کے لیے یعنی کنورسیشن کے لیے عربی نہیں سیکھنا چاہتے۔ وہ میرے لیے خوشی کی بات اس لیے ہے کہ یہ جو کورس ہے یہ ڈیزائن اس کے لیے کیا ہی نہیں گیا۔ یہ کورس اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کی زبان کو سمجھیں، اور یہ کورس کر کے ہم قرآن کو سمجھیں۔ اور جو شوق کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے ان کو کوئی اور زبان سیکھنے کا شوق پیدا نہیں ہوا، چائنیز سیکھنے کا شوق نہیں پیدا ہوا یا اور کوئی زبان، وہ عربی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا ہے، تو یقیناً ان کو اسی لیے پیدا ہوا ہوگا کہ یہ اس زبان سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، عربی زبان میں پڑھتے ہیں، ہمارا جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا ہے وہ عربی زبان میں کیا ہے، ہم اپنی عبادات عربی زبان میں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یقیناً آپ کو یہ شوق پیدا ہوا ہوگا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی کنورسیشن کے لیے، ظاہر ہے کنورسیشن کے لیے بھی زبان سیکھی جاتی ہے، اور یہ بعض دفعہ ضروری بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عرب کنٹریز میں جا رہے ہوتے ہیں، جاب کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یا پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ زبان سیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہے، اور یہ اس کے لیے بھی زبان سیکھی جاتی ہے، لیکن یہ جو کورس ہے اسپیسیفک، یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن کریم سیکھنے کے لیے کیونکہ ہم یہ زبان سیکھ رہے ہیں، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں، قرآن کریم ہم سے کیا مانگتا ہے، ایک مسلمان سے کیا چیزیں جو ضروری ہیں ایک مسلمان کے لیے کہ وہ قرآن کریم کا حق ادا کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اس پہ ایمان لائے۔ ایمان لانا قرآن پہ یہ ہم سب سے پہلا اس کا حق ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو مانے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم کو تلاوت کرنا بھی اس کا سب سے بنیادی حق ہے۔ اور جسٹ تلاوت کرنا نہیں، بلکہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا کرنا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ ہم جن کو کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو تلاوت ایسے کرنی چاہیے جیسا وہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے تو اس کو عربی میں ہی پڑھا جائے، اس کو اردو میں نہ پڑھا جائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اردو میں پڑھتے ہیں، عربی بھی ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے اردو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ ان شارٹ یہ کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ قرآن کو عربی میں تجوید میں پڑھے، ٹھیک ہے، تجوید کے ساتھ پڑھے۔ تو اس کے لیے الگ کورسز ہوتے ہیں، الگ اس کو وقت دینا پڑتا ہے۔ تیسرا جو حق ہے قرآن کا وہ ہے اس کو سمجھا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ کتاب جو بھیجی ہے، تو کوئی پیغام ہے اس میں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو عربی ہم جسٹ نہ پڑھتے رہیں، بلکہ یہ بھی سمجھیں کہ وہ اس میں کہا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ہم قرآن کو عربی زبان میں پڑھیں اور ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی، اس کو کوئی مرض ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کو بتائے مجھے یہ بیماری ہے، ڈاکٹر اسے ایک پرسکرپشن لکھ دے، اور وہ گھر میں آ کے اس پرسکرپشن کو پڑھتا رہے یا کسی سے پڑھواتا رہے، تو لیکن جو اس میں دوائی لکھی ہے یا جو اس میں احتیاطیں لکھی ہیں
اس کو نہ سمجھے، اس پہ عمل نہ کرے، اس کے مطابق وہ دوائی نہ لے، میڈیسن نہ لے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے قرآن بھیجا ہے، ٹھیک ہے، انسان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اس کی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ ہمیں زندگی میں جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو صرف عربی زبان میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن کریم ہمیں جس سے منع کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ سارے کام ہم نہیں کر رہے ہوتے جو قرآن کریم ہمیں کرنے کا حکم دے رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، چھوٹا سا واقعہ کیا ہے، ایک لطیفہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے نا طوطا رکھا ہوا تھا گھر میں، تو وہ طوطا باتیں کرتا تھا۔ اس آدمی نے اس طوطے کو یہ سکھا دیا کہ پنجرہ نہیں کھولنا، پنجرے کا دروازہ نہیں کھولنا اور باہر نہیں جانا۔ تو وہ طوطا نا ہر وقت یہ رٹا لگائے رکھتا تھا، پنجرے کا دروازہ نہیں کھولنا، باہر نہیں جانا، پنجرے کا دروازہ نہیں کھولنا، باہر نہیں جانا۔ تو وہ آدمی بڑا خوش تھا جی کہ اس طوطے کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پنجرے کا دروازہ نہیں کھولنا اور باہر نہیں جانا۔ وہ بڑا مطمئن تھا کہ اب یہ طوطا کہیں نہیں جا رہا۔ تو ایک دفعہ وہ آدمی کہیں باہر گیا ہوا تھا، پنجرے کا دروازہ جو ہے وہ لاک کرنا بھول گیا، اور جب وہ آدمی واپس آیا تو طوطا، اس کو آواز آ رہی تھی پنجرے کا دروازہ نہیں کھولنا، باہر نہیں جانا، لیکن طوطا پنجرے میں نہیں تھا۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ طوطا درخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ یہی گنگنا رہا تھا کہ پنجرے کا دروازہ نہیں کھولنا، باہر نہیں جانا۔ تو ہمارا بھی تقریباً یہی حساب ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، بڑی سر لگا لگا کے اور بڑی لے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کر رہے ہیں اور ہماری زندگی جھوٹ سے بری ہوتی ہے۔ اسی طرح کی اور بہت ہماری زندگی دھوکے سے بری ہے، فریب سے بری ہے، ہماری زندگی کمزوروں کو تنگ کرنے سے بری ہے، لوگوں کے حق مارنے سے بری ہے، اور قرآن کریم ان ساری باتوں سے منع کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بڑے مزے سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا یہ اس کا تیسرا حق ہے، اور یہ سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ حق ہے، اور قرآن کریم پہ عمل کرنا اس کا چوتھا حق ہے۔ ظاہر سمجھنے کے بعد جب سمجھ آ جائے تو اس سے اگلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ جو چیز سمجھ آئی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر عمل نہیں ہے تو سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کے بعد عمل کرنا اس کا چوتھا حق ہے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی سمجھ آ جاتی ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ، تو دوسروں تک پہنچانا بھی قرآن کریم کا ایک حق ہے۔ تو یہ حقوق ہیں قرآن کے، ان میں سے الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اسی لیے یہاں قرآن کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور تلاوت کرنا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، امید ہے کہ آپ سب کو آتا ہوگا۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو یہ بھی لازمی سیکھیں، اور کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ جو نہیں سیکھے گا اس کو جواب دینا پڑے گا کہ کیوں نہیں سیکھا۔ اچھا، قرآن کریم کو سمجھنا جو حق ہے نا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھا کیسے جاتا ہے، کتنے طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں ہم۔ ایک تو بالکل آسان طریقہ ہے کہ آپ کو اردو آتی ہے تو آپ قرآن کریم کو اردو ترجمہ لیں اس کا، تو آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ آپ اس ترجمہ پڑھتے رہیں بغیر کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھتے رہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، تھوڑا ڈیپلی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا لفظی ترجمہ سیکھنے کا۔ یہ ایک الگ ٹیکنیک ہے، ایک الگ ٹرک ہے
ایک الگ میتھڈ ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو قرآن کریم میں الفاظ بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوئے ہیں ان کو سیکھ لیتے ہیں، اور کچھ تھوڑی بہت قرآن کے الفاظ کی کا کمبینیشن جو ہے وہ آپ سیکھ لیتے ہیں کہ یہ الفاظ بنتے کس طرح ہیں، کون سا لفظ پہلے لگے تو کیا معنی بنتا ہے، کون سا بعد میں لگے تو کیا معنی بنتا ہے۔ ہم نے اسرا آن لائن میں کے تحت اس طرح کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ میری ویڈیوز مل سکتی ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو لفظی ترجمہ قرآن کریم کا یہ سکھانے کے لیے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا شوق ہو کہ یہ کیسے سیکھا جاتا ہے تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے ڈائریکٹ قرآن کی زبان کو ہی سمجھا جائے۔ اب قرآن کریم ایسی زبان میں ہے، عربی زبان ایسی زبان ہے کہ جو ڈیڈ نہیں ہے، کوئی ایسی زبان نہیں ہے جو عرصہ پہلے موجود تھی، آج کل پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زبان کدھر ہے کدھر نہیں ہے۔ جیسے سنسکرت لینگویج ہے، جو ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہیں، ویدز وغیرہ، وہ سنسکرت میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج کل وہ پریکٹیکلی کہیں بھی سنسکرت لینگویج نہیں بولی جاتی۔ ہاں، لوگ اس کو سیکھتے ہیں، لوگ باقاعدہ اس میں ریسرچ کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی کہیں موجود نہیں ہے وہ لینگویج۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تورات جو ہے وہ ہیبرو لینگویج میں ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی، تو آج کل ہیبرو لینگویج موجود نہیں ہے۔ ہاں، جو اسرائیل میں ہیبرو لینگویج بولی جاتی ہے، ہیبرو لینگویج میں ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ وہ بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے اسرائیل والوں نے، اور اب اسرائیل میں وہ پریکٹیکلی بولی جاتی ہے، لیکن یقیناً یہ ہیبرو وہ لینگویج نہیں ہے جو پہلے موجود تھی۔ اس میں جب ایک لینگویج ڈیڈ ہو جاتی ہے اور اسے دوبارہ سے ریوائیو کیا جاتا ہے تو اس میں چینجنگ آ جاتی ہے، اور ڈیڈ نہ بھی ہو تو بھی چینجنگ آ جاتی ہے لینگویج میں۔ تو جب ڈیڈ ہو گئی تو پھر تو یقیناً آ گئی۔ تو عربی زبان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ عربی زبان جس میں قرآن کریم نازل ہوا، وہ زبان ان قدیم زبانوں میں سے ہے جو آج تک بولی جا رہی ہیں۔ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کب بولی جا رہی، یہ کب سے شروع ہوئی ہے عربی زبان، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ان کو بس 2024 سال ہی ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عرب میں لوگ موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بہت پہلے آئے، انہوں نے جب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا اس وقت عرب میں لوگ موجود تھے، اس سے بھی بہت پہلے لوگ یہاں موجود تھے اور عربی زبان بولتے تھے۔ تو یہی زبان آج بھی بولی جا رہی ہے۔ تو آپ میں سے کچھ لوگ عرب کنٹری میں رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی رہ رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان بولی جا رہی ہے، اور وہی زبان جو قرآن کی زبان ہے، لوگ وہ زبان سمجھتے ہیں، لوگ وہ زبان بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی وہ زبان سیکھ سکتے ہیں، جس طرح باقی ساری زبانیں ہمیں انگلش آ جاتی ہے، ہم ایون چائنیز سیکھ سکتے ہیں جو بہت مشکل لینگویج ہے، تو ہم عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ تو عربی کو ڈائریکٹ سیکھنا، عربی زبان میں سیکھنا، تو یہ ہمارے اس کورس کا یہ مقصد ہے۔ ڈائریکٹ سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کسی زبان کو ڈائریکٹ سیکھ لیتے ہیں نا، تو ہمیں اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ واٹس یور نیم، آپ میں سے جو لوگ انگلش جانتے ہیں تو ان کو وہ ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے اس سینٹنس کو۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں دس از اے بوائے، تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے۔ سٹارٹ میں ہم ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے، دس از اے بوائے، دس کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، ہوتا ہے ایک، بوائے ہوتا ہے لڑکا، لیکن آج اب ہم اتنے میچور ہو گئے انگلش میں کہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، ہمیں ڈائریکٹ انگلش ہی سمجھ آ جاتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسی طرح جب ہم عربی زبان، جب کوئی قاری صاحب کوئی تلاوت کر رہے ہوں، کہیں پہ ہم قرآن کی آیات سن رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں، اس کو تلاوت سن رہے ہوں، تو ہمیں اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آ جائے کہ کہا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ڈائریکٹ سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر انسان کی نماز کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔
آپ اندازہ کریں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کو مومن کی معراج کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ اس میں مومن جو ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اس طرح مومن اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے نماز میں. تو جب آپ عربی زبان سیکھ لیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور آپ کی نماز کی حالت ہی بدل جائے گی. اب ہم عربی میں دعائیں مانگتے ہیں، رٹی رٹائی دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے. جب ہم مسنون دعائیں عربی میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اس دعا کا مانگنا یہ کچھ اور ہی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا طریقہ جو ہے نا، یہ ہم اس طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنے جا رہے ہیں اس کورس میں. کوئی بھی زبان کیسے سیکھی جاتی ہے؟ زبان کو سیکھنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ پہلا طریقہ، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ کوئی زبان سیکھتا ہے، فطری طریقہ. ٹھیک ہے، نیچرل میتھڈ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ عرصے تک وہ بولتا نہیں ہے، وہ صرف سنتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس سے وہ سنتا رہتا ہے، اس سے بولنے نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم اس سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک عرصے تک اس بچے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ہاں ہوں کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ ایک ایک لفظ بولنا شروع کرتا ہے، پھر وہ دو لفظوں کو جوڑنا شروع کرتا ہے، پھر وہ ٹوٹے پھوٹے جملے بولنا شروع کرتا ہے. تو اس سے تقریباً 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں اس بچے کو بولتے بولتے. اور بعض بچے آپ جانتے ہیں کہ وہ سلو لرنرز ہوتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے 3 سال بھی لگ جائیں، 4 سال، مطلب زیادہ ٹائم بھی وہ لے لیتے ہیں، لیکن بالآخر وہ زبان جو وہ سنتے رہتے ہیں اس کو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کو گرامر تو نہیں سکھائی جاتی، ٹھیک ہے، وہ نیچرل طریقے سے سیکھتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی عربی کو سیکھا جاتا ہے، کسی بھی زبان کو اس طرح بھی سیکھا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جاتے ہیں جاب کے لیے دوسرے ملکوں میں، کچھ عرصے بعد جب وہ 3-4 سال بعد یا 5 سال بعد واپس آتے ہیں تو وہ عربی بول رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بچہ ہے نا، وہ بالکل خالی ذہن کا ہوتا ہے، تو وہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ سیکھ لیتا ہے. لیکن ایک میچور بندہ جب اس طریقے سے سیکھے گا تو اسے زیادہ وقت لگے گا، یہ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے، لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. تو یہ فطری طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو زبان ہم سیکھنے جا رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی گرامر سیکھی جائے. تو گرامر کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ گرامر کہتے کسے ہیں. گرامر کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے کہ لوگ یہ زبان کیسے بول رہے ہیں، اس کے کچھ اصول بنا لیے جاتے ہیں، اس کے رولز بنا لیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح بولتے ہیں، یہ لوگ بولتے ہیں، مطلب یہ ایک گھر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب وہ ایک چیز ہو تو وہ ہے بولتے ہیں نہیں بولتے. اس طرح کے کچھ رولز بنا لیتے ہیں، انہی رولز کو گرامر کہتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ گرامر پہلے آتی ہے کسی زبان کی یا وہ زبان پہلے بنتی ہے؟ پہلے کیا چیز بنتی ہے، گرامر بنتی ہے یا زبان بنتی ہے؟ تو الیاس بھائی آپ بتا دیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی سر پہلے زبان بنتی ہے، اس کے بعد پھر گرامر کے قواعد وغیرہ بنتے ہیں. جی بالکل، آپ نے ٹھیک بتایا کہ پہلے زبان بنتی ہے، گرامر اس کے بعد بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے گرامر اس زبان کو سمجھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، نہ کہ پہلے گرامر بنتی ہے اور پھر اس کے اوپر زبان بنتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ ذہن میں رکھنے کے لیے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ابھی ہم کورس کر رہے ہیں، یہ جو کورس آج سے شروع ہوا ہے، اس کورس کے متعلق میں آپ کو کچھ انفارمیشن دے دیتا ہوں. زیادہ تر باتیں تو آپ کو پتہ ہوں گی، لیکن اگر کوئی بات پھر بھی نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں. یہ کورس 18 دن کا ہے جو آج سے شروع ہو رہا ہے. آج کی کلاس ہم اس پہ انکلوڈ نہیں کریں گے، اس کے بعد 18 کلاسز ہوں گی. اور یہ ہفتے میں 3 دن کا یہ کورس ہے. جمعہ ہفتہ اتوار اس کی کلاس ہوا کرے گی، اور کلاس کی جو ٹائمنگ ہے وہ رات 9 بجے سٹارٹ ہوگی. اب 9 بجے کے بعد جتنا ٹائم لگتا ہے 40 to 50 منٹس، یا ہو سکتا ہے 1 hour کی کلاس بھی ہو جائے.
تو یہ 3 دن کی کلاس ہوگی. اور اس کے لیے جو مقررہ کتاب ہے، جو سلیبس کی بک ہے، وہ دروس اللغت العربیہ کے نام سے نام ہے اس کتاب کا. اور اس کے جو مؤلف ہیں وہ ڈاکٹر عبد الرحیم ہیں. یہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور مدینہ یونیورسٹی میں یہ رہے ہیں، وہیں پہ انہوں نے اپنی خدمات سے انجام دی ہیں ساری عمر. میرا خیال ہے کہ یہ ابھی فوت ہو گئے ہیں. اور یہ جو کتاب ہے نا، دروس اللغت العربیہ، مدینہ بکس کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اس نام سے یہ مشہور ہیں. 3 اس کے والیومز ہیں. ہم اس کورس میں پہلا والیوم اس کا پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس کورس کے بھی 3 لیولز ہیں، بیسک، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس. یہ جو کورس ہے یہ بیسک کورس ہے. اس میں صرف ہم اس کتاب کا پہلا لیول ہی پڑھیں گے، پہلا والیوم پڑھیں گے. تو کورس کی جو آؤٹ لائنز ہیں وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا گروپ میں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس کورس کو کرنے کے لیے اہلیت کیا ہونی چاہیے؟ اہلیت یہی ہے کہ سب سے منیمم میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ میٹرک ہونا چاہیے. ہاں، اگر کوئی میٹرک سے کم تعلیم والا بندہ بھی کرنا چاہتا ہے تو کوئی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن اگر شوق رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کم از کم میٹرک ہونا چاہیے. اور رجسٹریشن کا طریقہ گروپ میں بار بار بتایا گیا ہے، وہ لنک بھیجا ہوا ہے، اس میں فارم فل کریں گے آپ. بہت سمپل سا فارم ہے. اور رجسٹریشن فیس ہم نے اس کی 1000 روپے رکھی ہے. جو دینا چاہے، جو دے سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں دے سکتا، یہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا، یہ صرف انہی کے لیے ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے. جو دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیں، اور جو نہیں دے سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، وہ فری میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن رجسٹریشن ضروری ہے. بغیر رجسٹریشن کے آپ یہ کورس نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو 3 کلاسز ہیں، پہلی 3 کلاسز مطلب یہ ویک میں جو ہمارا جنرل گروپ ہے اس میں یہ لنک سینڈ ہوتے رہیں گے، آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. لیکن 3 کلاسز کے بعد صرف وہی لوگ یہ کورس کر سکیں گے مزید آگے جنہوں نے رجسٹریشن کرائی ہوگی، چاہے وہ فری ہو یا پیڈ ہو. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ فری میں یہ کورس کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم فری میں لوگوں کو الاؤ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. 1 2 3 کلاسیں لینے کے بعد یا آدھا کورس کرنے کے بعد کورس کو لیو کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ہمارے لیے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے ہم نے اس دفعہ یہ ریسٹرکشن لگائی ہے کہ جو لوگ فری میں کورس کر رہے ہیں وہ ان کی اٹینڈنس پوری ہونی چاہیے. وہ کورس میں بالکل بھی نان سیریسنس ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے. اگر وہ کوئی اسائنمنٹ پوری نہیں کرتے، کوئی ٹاسک جو دیا جاتا ہے اس کو پورا نہیں کرتے، یا کلاس کو اٹینڈ نہیں کرتے، تو گروپ سے ان کو نکالنا پڑے گا. یہ ہماری مجبوری ہے. تو اس کا خیال رکھا جائے. سرٹیفکیٹ کے بارے میں بھی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے. تو سرٹیفکیٹ ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی اٹینڈنس کا خیال رکھنا پڑے گا سب کو، جنہوں نے فیس دی ہے یا جنہوں نے نہیں دی. اور پھر جو اسائنمنٹس وغیرہ آپ کو دی ہوئی ہیں ان کو وہ ٹاسکس ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا جو دی جائیں گی. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو کورس کے اینڈ پہ ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا آپ کا، ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، اس کو پاس کرنا ہوگا. تو اس صورت میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے. اور یہ کورس پورا کرنے کے بعد، اس کورس کو پاس کرنے کے بعد آپ سیکنڈ کورس میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر یہ کورس پاس نہیں ہوتا تو پھر سیکنڈ لیول کا کورس آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ابھی یہ جو کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھیں. اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.